قربان جاؤں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر اللہ نے ایک کے بعد دوسرے امتحان میں، دوسرے کے بعد تیسرے امتحان میں ڈالا، اور ہر آنے والا امتحان گزشتہ امتحان سے زیادہ سخت ہوا کرتا تھا۔ ترقی من الادنا الی الاعلی، سختی در سختی آتی گئی۔ ماں باپ کو چھوڑا، وطن چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، پھر جب اولاد دی وہ اولاد اٹھا کے بیابان میں جا کے چھوڑ کے آ گئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب قرآن کہتا ہے اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے۔ کس کے قابل؟ جب بیٹا مانگتا ہے انسان، پھر بیٹا بڑھ جائے، باپ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے لگے، تو اس وقت بندے کو بیٹے کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں؟ فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ او میرا بیٹا اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یقین کیجئے سیالکوٹ والو، اس طرح خواب ہمیں آ جائے تو بندہ گھبراتے ہوئے اٹھ جائے تو اس کو سردیوں میں بھی پسینہ آیا ہو، اور دن کو بھی وہ پریشان ہو کے پھرتا رہے کہ کیا ہونے والا ہے، صرف خواب ہی خالی دیکھ لے۔ لیکن چونکہ یاد رکھیے ایک خواب میرے اور آپ جیسے لوگوں کی خوابیں ہیں، اور ایک ہے نبیوں کی خواب۔ تو نبی کی خواب وحی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کئی لوگوں نے آج کل اپنے خوابوں کو بھی دین بنا رکھا ہے۔ ہر آدمی خواب دیکھتا ہے اور فیس بک کھول کے بس شروع ہو جاتا ہے میں نے خواب دیکھی ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھتا بدبخت آدمی کہ میں یہ جو خواب سنا رہا ہوں یہ نبی کی عزت کر رہا ہوں کہ توہین کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو سمجھ بھی اتنی بھی نہیں۔ منبر پہ آ کے عجیب عجیب خواب سناتے جا رہے ہیں، لوگوں کو شکوک میں ڈال رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو آ ہی گیا تو منبر پہ آ کے لوگوں کو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے اس کو جانچ تو لو یہ بیان کرنے کی بھی قابل ہے کہ نہیں۔ کل رات کو آپ کو اور خواب دیکھو گے، سارے آ کے منبر پہ سناتے رہو گے۔ دین بنا لیا ہے خوابوں کو۔ آج اگر ایک بندہ خواب میں دیکھ لے، ہری پور کے اندر ایک شخص تھا، گاڑی کا ڈرائیور تھا، ٹھیک ہے، میرے پاس آیا کہ اللہ کا حضرت جی خواب میں مجھے ایک اشارہ ہوا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے سارا دن گاڑی چلاتے ہو، کوئی ٹریفک والے نے اشارہ کیا ہوگا۔ کہ اللہ کے خواب میں کہ نہیں آپ مذاق نہ سمجھیں۔ میں نے کہا اچھا بولے کیا ہے؟ کہ میں نے خواب دیکھا ہے کوئی اشارہ اس قسم کا ہوا ہے کہ فلاں جگہ کھدائی کرو خزانہ ملے گا۔ میں کہا جی میرا حصہ تو پکا ہے۔ کہ اللہ کی بس دعا کرو نکلے۔ میں نے کہا دعاواں دی کی لوڑی جو اشارہ ہو گیا، اتنا جو آپ کو اشارہ ہو گیا، اتنا اس کا یقین پختہ ہے کہ اب میں جا کے کھودوں گا اس جگہ کو، پہلے نفل شفل پڑے جا کے، ہاں کھدائی شدائی کی کہاں ملنا تھا، کوئی وہی تھوڑی ہے تیرا خواب۔ او بھائی خواب کے اندر خواب کی تعبیر بھی ہر بندے کی سمجھ کی بات نہیں ہے۔ بادشاہ نے خواب کیا دیکھا تھا، تعبیر کرنے والے آخر میں جب تعبیر نہ بتلا سکے کہنے لگے اضغاث و احلام، یہ پراگندہ خیالات ہیں۔ لیکن میرے معصوم یوسف نے کیا تعبیر بتلائی، سوچ بھی نہیں جاتی کسی کی۔
ہر بندہ سمجھے میں خواب دیکھتا ہوں اور صبح اس کو مذہب بنا لے اور لوگوں کو بتاتا پھرے. 2-4 مہینے گزرے، میں نے اسی گاڑی میں اس کو چلاتا ہوا، وہی پرانی گاڑی چلاتا ہوا دیکھا. میں نے ساتھیوں سے کہا میں لگتا ہے ایسے ہاتھے کچھ نہیں آیا لگتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا. تو میرے دوستو، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا بیٹا ذبح کیجئے. صبح اٹھتے ہیں، معصوم اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں او میرا پیارا بیٹا، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر تو دیکھ تیری کیا رائے، تیری کیا رائے. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر بیٹا کہتا نہیں ابا جان میں کبھی ذبح نہیں ہونے کے لیے تیار، میں اپنے گردن پہ چھریاں نہیں چلا سکتا، آپ نے خواب دیکھا ہے تو آپ جانے، آپ کا خواب جانے، میں تیرا گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا لیکن ذبح ہونے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گا. تو آپ بتائیں کیا ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیتے انہیں؟ بولو. آپ جو اٹھ کے بیٹے سے مشورہ لے رہے ہیں، بیٹا خواب میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اگر بیٹے کی رائے یہ ہوتی کہ میں نے ذبح نہیں ہوتا تو کیا چھوڑ دیتے؟ کبھی نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ وہ نبی تھے اور اللہ کا حکم تھا، وہ کبھی بھی نہ چھوڑتے. رائے لینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اتنا بڑا امتحان ہے، اس کا اجر بھی اتنا ہی اونچا ہوگا، انعام و اکرام و بدلہ بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوگا. تو اس اجر میں اکیلے میں نہیں، میرا بیٹا بھی شریک ہو جائے. اللہ اکبر. نیکوں کی سوچ بڑی دور ہوتی ہے، یہ بھی شریک ہو جائے. تو بیٹا بھی آخر خلیل اللہ کی آغوش میں پلنے والا تھا، بیٹا بھی اماں ہاجرہ کا دودھ پینے والا تھا. کون سی اماں ہاجرہ؟ وہ اماں ہاجرہ کہ جب خلیل اللہ اسے بیابان میں چھوڑ کے جانے لگے تو پلٹ کے کہتی ہے اے ابراہیم الا من تکلنا، کس کے سپرد کر کے جا رہے؟ الا من تکلنا. خلیل اللہ جواب نہیں دیتے، بولتے نہیں، خاموش ہے. آخر بیوی سمجھدار تھی تو ایک دم کہنے لگی اللہ امرک بہذا، استفہامیہ انداز ہے، اللہ امرک بہذا، او ابراہیم کیا اللہ نے حکم دیا؟ سر ہلا کے فرمایا نعم اللہ نے حکم دیا. قربان جاؤں تو اماں ہاجرہ کا جواب سنیے سیالکوٹ والو، سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے. اماں ہاجرہ کہنے لگی پھر جائیے ابراہیم اذن لا یضیعن اللہ، پھر تو مجھے اللہ پہ یہ حسن ظن ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر. کسی علماء لوگ کہتے ہیں نا زمزم قربانیوں کا نتیجہ ہے فلاں، بڑی تاریخ، لیکن میں کبھی کبھی کہتا ہوں زمزم کا چشمہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے پاس سے نکلنا یہ اماں ہاجرہ کے حسن ظن کا نتیجہ ہے. اور آپ جانتے ہیں حسن ظن کیا چیز ہے؟ آپ تو عبادت صرف رکوع اور سجدے کو سمجھتے ہیں. سنیے حدیث میں آتا ہے ان حسن الظن باللہ تعالی من حسن العبادہ، اللہ پہ اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے. امام ابن قیم مدارج السالکین میں فرماتے ہیں دل کی عبادتوں میں سے اہم ترین عبادت ہے اللہ پہ اچھا گمان رکھنا، یہ عبادت ہے. اللہ اکبر.
تو کیا کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام؟ کہنے لگے یا ابت فعل ما تؤمر، یا ابت فعل ما تؤمر، او میرا بابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اسماعیل کر گزروں گا، بات کوئی معمولی نہیں، آپ کی معصوم گردن پہ چھری چلے گی۔ فرمایا آپ کر گزریں، آپ کو حکم دیا گیا، رہ گئی میری بات تو ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اللہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب میرا بابا تو مجھے اگر میرے رب نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ قربان جاؤں پیغمبر کی تربیت کا اثر یہ نہیں کہا ستجدنی صابرا، یہ نہیں فرمایا انی اصبر، میں صبر کروں گا، تو صبر کرنے والا پائے گا، بلکہ فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ یعنی صبر تو میں کروں گا لیکن تب جب میرا رب توفیق دے گا۔ یہ تربیت کا اثر ہے، میرے رب نے چاہا تو میں کیا کروں گا، تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ اللہ اکبر، یہ عجیب انداز ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تیار ہو گئے۔ کبھی کبھی اپنے بھی بچوں کو سامنے لے آؤ نا ذرا دماغ کے، آپ کے بھی لختے جگر ہوں گے، صرف ان کو بخار ہو تو آپ کو رات کو نیند نہیں آتی، ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا کیفیت ہوتی ہے دنیا میں؟ اولاد کا درد سب سے بڑا درد۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے امتحانوں میں آخری امتحان کس کا تھا؟ اولاد کا، بیٹے کا۔ آج بھی جو دنیا میں لوگ اولاد کے ہاتھوں امتحان میں ہیں، جا کے ان سے پوچھ لو کہ کیا حالت ہوتی ہے۔ پھر یہ امتحان، فرما بردار بیٹا، زمانہ رو رو کے مانگا گیا، ایسا چہیتا بیٹا، اتنا پیارا بیٹا، ہاتھ بٹانے والا بیٹا، لمحہ بھر کی نافرمانی نہ کرنے والا بیٹا، جس کی زبان سے اتنے پیارے جملے نکل رہے ہیں، ایسا بیٹا، لیکن چھری لے کے چل رہے میدان مینا کی طرف۔ اس سنگلاخ وادی میں پہنچتے ہیں، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، فَلَمَّا أَسْلَمَا، باپ بیٹا دونوں تسلیم و رضا کے پیکر بن گئے، اللہ کے حکم کے آگے دونوں تابعدار ہو گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا للجبین، جبین کے بل۔ یہاں سے الکوٹ والوں ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹا دیا، ماتھا نیچے تھا، تو جب ماتھا نیچے ہو تو ذبح ادھر سے ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں نہیں، جبین کہا، جبہہ نہیں کہا۔ ماتھے کو کیا کہتے ہیں؟ جبہہ کہتے ہیں، جبین اس کو کہتے ہیں، کن پٹی کو۔ یہ لکل جبہتن جبینان، لکل جبہتن جبینان، ہر ماتھے کے لیے دو جبینیں ہوتی ہیں، ایک یہ اور ایک یہ۔ تو اب مانا ہوگا جب لٹایا اسماعیل علیہ السلام کو للجبین،
کروٹ کے بل، جیسے آپ حیوان ذبح کرنے کے لیے کروٹ کے بل لٹاتے ہیں ایسے لٹایا، چھری ہاتھ میں ہے، چھری چلتی نہیں۔ خلیل اللہ کہتے ہیں میں چلا لوں چل جائے، اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں میں ذبح ہو جاؤں چھری چل جائے، پر چھری چلتی نہیں ہے۔ معصوم پیغمبر کی معصوم گردن کٹتی نہیں ہے۔ مان جاؤ سیالکوٹ والو کہ کوئی جتنا بھی زور لگائے اختیار کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا آرڈر تھا نہیں چلنا، بھائی نہیں چلی، لیکن چند لمحے گزرنے کی دیر ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، او میرا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ اکبر، تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ تیاری کی، میدان پہنچے اور جنت سے بدلہ آیا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے فدیہ دیا، بدلہ دیا اسماعیل علیہ السلام کا، بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا ذبیحہ، بہت بڑا مذبوحہ۔ وہ کیا تھا ذبح عظیم؟ جنت سے آیا ہوا دمبا مینڈا تھا۔